السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، پاکستان کے انتہائی ممتاز عالم دین مولانا محمد رفیع عثمانی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ مولانا رفیع عثمانی 21 جولائی 1936 کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1948 میں قرآن مجید حفظ کیا اور پھر اپنے والد کے ادارے سے درس نظامی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد مفتی رفیع عثمانی تدریس اور تعلیم کے پیشے سے منسلک ہو گئے اور اسلام کی تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا نام ثابت ہوئے۔ مولانا رفیع عثمانی ایک بہت بڑے عالم اور مصنف بھی تھے، جنہوں نے دارالعلوم کراچی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ دارالعلوم دیوبند، جامعہ پنجاب اور دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے۔ اگر ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو احکام زکوٰۃ، اسلام میں عورت کی حکمرانی اور نوادر الفقہ جیسی کتابیں ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ وہ جامعہ کراچی کی شورا کے ممبر اور وفاق المدارس کی مجلس انتظامیہ کے رکن اور نائب صدر تھے۔ وہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے۔ دوستو، مفتی رفیع عثمانی کا تعلق اس گھرانے سے تھا جہاں مذہبی تعلیم سمیت دنیاوی تعلیم کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھرانے کے تمام ہی چشم و چراغ اس ملک کی اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ مفتی رفیع عثمانی کے بھائی مفتی تقی عثمانی بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے اخلاص، افہام و تفہیم اور بہترین اقدامات کی بنا پر مقبول ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی اپنے والدین کی آنکھ کا تارا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب والدین کی وفات ہوئی تو مفتی رفیع عثمانی والدین کی وفات پر خاموش ضرور ہوئے، تاہم انہیں اس بات پر بھی ایمان تھا کہ ایک نہ ایک دن سب ہی نے جانا ہے۔ دوستو، مفتی صاحب ایک عرصہ سے صاحب فراش تھے اور پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ دارالعلوم کے سربراہ تھے اور اپنے چھوٹے بھائی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے ساتھ مل کر اس کا انتظام چلا رہے تھے۔ مفتی رفیع عثمانی کی زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزری۔ وہ عالم باعمل تھے، فرقہ واریت کے خلاف سینہ سپر رہے۔ انہیں ہر مکتب فکر میں احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پاکستان کے نظریاتی استحکام کے لیے ان کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے اپنے جلیل القدر والد کی قائم کی ہوئی روایات کو آگے بڑھایا اور پاکستان میں اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ ان کے دارالعلوم کے تعلیم و تربیت یافتہ ہزاروں علماء پاکستان ہی میں نہیں، دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے اور پاکستان کے اہل علم کو ان کی سی لگن اور تڑپ عطا کر دے، آمین۔